والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آج ہم تفسیر قرآن کے موضوع پر المیزان کے عنوان سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آیات مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر وہ عظیم عمل ہے جسے یقیناً راسخون فی العلم ہی انجام دے سکتے ہیں۔ حقیقت میں اس عمل کا حقدار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کی نعمت رکھتا ہو۔ خداوند عالم نے جن ہستیوں کو اپنی مقدس کتاب کا علم عطا کیا وہی جانتے ہیں کہ ان معارف و حقائق کا وہ بیش بہا خزانہ کہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے وہ کہاں ہے اور کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں سابقہ تمام کتب آسمانی میں موجود علوم و معارف موجود ہیں۔ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ اس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آخری کتاب اس لیے قرار دیا کہ چونکہ یہ آخری نبی پر نازل ہونے والی وہ جامع کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا مقام اور منزلت یقیناً اس بات کا متقاضی ہے، قرآن کا مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان طریقوں اور راہوں کو اختیار کیا جائے جو خود اللہ کو پسند ہیں۔ تفسیر کا معنی کیا ہے؟ بنیادی طور پر تفسیر کا معنی الفاظ کے اندر چھپے ہوئے معانی اور مطالب مقصودہ کو ظاہر کرنا ہے، یعنی جو معنی لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرنے کا نام تفسیر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ قرآن نازل ہوا اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی یہ ذمہ داری دی کہ وہ قرآن مجید کو واضح طور پر بتائیں، یعنی جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اسے واضح کر کے بتائیں۔ اب اس آیہ مجیدہ سے ایک اصول تفسیر کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اصل مفسر قرآن ہے۔ اب جہاں تک لفظ تفسیر کا تعلق ہے، چونکہ آیات مجیدہ قرآن مجید یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے عربی لغت، عربی اصطلاح، عربی محاورے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفسیر کے حوالے سے یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں بطور مقدمہ کہ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تطبیق، ایک ہے تعویل اور ایک ہے تنزیل۔ تفسیر کیا ہے؟ الفاظ کے اندر چھپے ہوئے معانی کو ظاہر کرنا۔ تطبیق کیا ہے؟ کسی چیز کو سامنے رکھ کر
آیہ مجیدہ کو اس پر منطبق کرنا کہ یہ اس پر فٹ آتی ہے۔ تعویل کہ اگر تفسیر نہیں ہے اور تطبیق نہیں ہو سکتی تو اس کی تعویل کی جائے، یعنی اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے جس سے اس کا معنی واضح ہو، یا کم از کم ہمارے لیے وہ کافی ہو جائے۔ اور تنزیل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی آیات اور ان آیات کے اسی نزول کی کیفیت کو جاننا، علم تنزیل۔ اب یہاں پر تاریخ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ تفسیر کے حوالے سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضہ الہی کے ادا کرنے کی صورت میں تفسیر آیات کی، یعنی خداوند عالم نے آیت کو نازل کیا اور پیغمبر اکرم نے اس کی وضاحت فرمائی، اسی کو تفسیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ بحث میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ مفسرین کے مختلف طبقات آئے ہیں، محدثین، متکلمین، فلاسفہ اور دوسرے علوم سے تعلق رکھنے والے اہل دانش حضرات نے تفسیر کا کام کیا، لیکن اگر ہم ان تمام مفسرین یا تفسیر کی کوشش کرنے والے اہل دانش کی کاوشوں کو دیکھیں تو ان کا عمل تطبیق بنتا ہے، تفسیر نہیں بنتا۔ یعنی انہوں نے پہلے اپنے ذہن میں ایک نظریہ قائم کیا، اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیت کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی، جو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ اصل طریقہ تفسیر کے منافی ہے۔ طریقہ تفسیر یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے مطابق نظریہ بنائیں، نہ کہ نظریے کو سامنے رکھ کر اس پر آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، اسے تطبیق کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، محدثین نے روایات کو ابتدا میں بنیاد قرار دیا۔ اب جو روایات بنیاد قرار دی گئیں ان روایات میں صحیح و غلط سب مل چکی تھی، اب ان میں سے صحیح اور غلط کا امتیاز اور تمییز کرنا خود ایک کام تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی آیت کے حوالے سے روایت نہیں ملی، حدیث نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی فکر کو، اپنی عقل و سوچ کو عمل میں لا کر اس آیت کی تفسیر کرنا شروع کر دی، جسے دوسرے لفظوں میں انہوں نے تعویل کا نام دیا، اور قرآن مجید میں اس کی واضح طور پر ہمیں نشاندہی کی گئی ہے کہ تعویل یعنی اس کے اس معنی مقصود کی طرف حقیقت میں متوجہ ہونے کا عمل وہ کیا ہے؟ یعنی وہ شے کہ جو قرآنی آیات کے اصل معانی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے، اس کا عمل کس کے لیے مخصوص ہے،